غلام روحیں پارٹ 5۔ ابو الحسن کی زبانی پنڈت اونکار ناتھ کے بارے میں یہ تفصیل سن کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور شاید وہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہم دونوں میں ایک طرح کا تناؤ تھا۔ میں اب ہر اس شخص کے خلاف تھا جو میاں صاحب کے علم و فضل کو شک کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ بہرحال میاں صاحب کی ایما پر پنڈت آتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ اس نے میاں صاحب کو اشتعال دلانے کی بارہا کوشش کی، اور ہر بار میاں صاحب نے صبر و سکون کے ساتھ اس کی بات سنی۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھاتے رہے، اور ایک دو بار پنڈت اونکار ناتھ نے اپنے چیلوں پر جادو کر کے عام ضرورت مندوں کی شکل میں میاں صاحب کے پاس علاج کے لیے بھیجا۔ میاں صاحب انہیں پہچان کر انہوں نے ان چیلوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اونکار ناتھ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اسے تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ غرض کا پنڈت اونکار کی ایک نہ چل سکی۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب اس کی مسلسل گستاخیوں کے باوجود اسے یہاں آنے سے کیوں نہیں روکتے، اور اب جب کہ ان کی صحت گرنے لگی تھی یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی نشستوں میں حصہ لیں۔ میاں صاحب اب زیادہ تر پلنگ پر پڑے لوگوں سے ملتے اور ان کی مدد کرتے رہتے۔ بہت سے لوگوں کو میں نپٹا دیا کرتا تھا۔ 6-7 سال کی اس رفاقت میں میاں صاحب کے ان گنت کرشمے میری نظروں سے گزرے تھے، لیکن ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس سے میری عقل دنگ رہ گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میاں صاحب اسی دنیا کے کوئی آدمی ہیں یا ان کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کو کتب کا درجہ مل چکا ہے۔ اس رات میں میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، لیکن ان کے ہونٹ برابر ہل رہے تھے۔ یہ بات کوئی ایسی تعجب خیز نہیں تھی، اس لیے جب تک میاں صاحب پوری نیند نہ سو جاتے ان کے ہونٹ کسی نہ کسی وظیفے کے ورد میں متحرک رہتے تھے۔ میں میاں صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ جسمانی طور پر وہ اس درجہ لاغر ہو چکے تھے کہ بظاہر ہڈیوں کا بنچر نظر آتے تھے۔ ان دنوں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ 24 گھنٹوں میں بمشکل آدھی روٹی حلق کے نیچے اتر پاتی تھی، لیکن ان کی آواز میں اب بھی وہی پہلی جیسی گھن گرج باقی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک میاں صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے بے چینی دیکھی تھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، شاہد علی، مجھے اس وقت ایک ضروری کام سے دور جانا ہے، بلکہ اس وقت مجھے ایک ضروری کام سے دور جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں صبح دیر سے واپس لوٹوں۔ تم اس کا خیال رکھنا کہ کسی کو میری غیر موجودگی کا علم نہ ہونے پائے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال ابھرا کہ غالباً میاں صاحب کا ذہن بہک چکا ہے جو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میاں صاحب آپ کچھ دنوں کے لیے عقیدت مندوں سے ملنا ترک کر دیں۔ آپ کو صرف آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کا وقت بھی قریب آنے والا ہے شاہد میاں۔ میاں صاحب نے سرد آ بڑھ کر کہا، پھر سنجیدگی سے بولے، اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ تمہیں اس بات کا سختی سے خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی شخص میری غیر موجودگی سے باخبر نہ ہونے پائے۔ لیکن اتنی رات گئے، آپ جائیں گے کہاں؟ مجھے ایک دوسرے شہر جانا ہے، ایک ضرورت مند نے مجھے یاد کیا ہے۔ دوسرے شہر؟ میں نے قدرے حیرت سے دریافت کیا، لیکن آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ خدا کا حکم ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے شاہد میاں۔ شاہد علی، تم اب جا کر سو رہو، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا خیال رکھنا۔ میاں صاحب نے مجھے ہدایت کی، پھر بڑی مشکل سے ہامتے کامتے اٹھ بیٹھے۔ میرے دل کو میاں صاحب کی حالت محسوس کر کے شدید دھچکا لگا۔ ایک طرف تو یہ خیال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ میاں صاحب
صاحب غالباً اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف یہ فکر لاحق تھی کہ اگر خدا نخواستہ میاں صاحب خدا کو پیارے ہو گئے تو میں نے جو کچھ نہیں حاصل کیا وہ کس طرح سے حاصل کروں گا۔ میاں صاحب کی بے چارگی پر میری آنکھیں بھر آئیں تو میں نے جلدی سے نظریں نیچی کر لیں۔ شاہد علی، جو خدا کو منظور ہو وہ ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے۔ میں نے میاں صاحب کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کیا تو میں بے اختیار پھوٹ پڑا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نظریں جھکائے میاں صاحب سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد نظریں اٹھائیں تو مجھے جیسے کچھ اچانک جب میں نے کچھ دیر بعد نظریں اٹھائیں تو جیسے مجھ پر اچانک سکتہ طاری ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے میاں صاحب کے پلنگ کو دیکھنے لگا جو اب خالی پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے نظریں دوڑا کر حجرے میں چاروں طرف دیکھا لیکن میاں صاحب کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ بخلاہٹ میں اٹھ کر میں نے جلدی سے باہر دیکھا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر میاں صاحب مجھے دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ خدا جانے ان کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا کچھ دیر باہر کھڑا رہا، پھر سہمے سہمے انداز میں اندر جا کر لیٹا رہا۔ میرے اعصاب پر میاں صاحب کی اس اچانک گمشدگی کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ میں بڑی دیر تک جاگتا رہا۔ کب میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور کب میری آنکھ لگی مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہو سکا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات کے واقعات دوبارہ میرے ذہن پر اجاگر ہو گئے۔ میاں صاحب کا پلنگ ابھی تک خالی پڑا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا، دروازے پر آ گیا۔ صبح کی نماز بھی میں نے جس پریشانی کے عالم میں ادا کی وہ بھی کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ میاں صاحب کا خیال بری طرح میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ 7:30 سے میاں صاحب کی عقیدت مند اور ضرورت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں میاں صاحب کی ہدایت پر آنے والوں کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ آج میاں صاحب کا جی اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے نہ مل سکیں گے۔ کچھ لوگ تو خاموشی سے افسوس کا اظہار کر کے چلے گئے، کچھ نے میاں صاحب کو ایک نظر دیکھنا چاہا۔ بعض افراد ایسے تھے جو میاں صاحب کی خدمت کی آرزو میں وہیں حجرے کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں بھی حجرے کے قریب نہیں آنے دیا اور حجرے کے دروازے پر کھڑا رہا۔ کبھی کبھی میں یوں ہی پلٹ کر اندر کی سمت بھی دیکھ لیا کرتا تھا کہ 10 بجے کے قریب تو میری پریشانی دو چند ہو گئی۔ میاں صاحب کی خدمت کا شوق رکھنے والے 10-12 آدمی ابھی تک حجرے کے آس پاس بیٹھے تھے۔ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ میں ہر آنے والے کو بڑی نرمی سے ٹال رہا تھا اور دل ہی دل میں میاں صاحب کی واپسی کے سلسلے میں دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر میاں صاحب واپس نہ لوٹے اور ان کے عقیدت مندوں کو ان کے غائب ہونے کا علم ہو گیا تو سارا الزام مجھ پر تھوپا جائے گا، اور کیا عجب کہ میاں صاحب کی محبت کے متوالے مجھ پر کوئی شبہ کر کے میری تکہ بوٹی ہی بنا ڈالیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا میری دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی تھیں۔ میں اسی الجھن اور پریشانی کی کیفیت سے دوچار تھا کہ ایک بڑھیا آ کر میرے سر ہو گئی۔ میں نے اسے ہر چند میاں صاحب کی بیماری کی آڑ لے کر ٹالنا چاہا، لیکن وہ بضد تھی کہ میاں صاحب کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیے بغیر واپس نہ جائے گی۔ ایک تو میں ویسے ہی الجھ رہا تھا، دوسرے بڑھیا کی ضد نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ چنانچہ میں ڈپٹ کر بولا، کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ کہہ جو دیا ہے کہ میاں صاحب کا جی اچھا نہیں، وہ آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، لیکن انہیں مجھ سے ملنا ہوگا۔ بڑھیا تن کر بولی، یہ میری بہو کی زندگی اور موت کا سوال ہے، انہیں میرا دکھرا سننا پڑے گا۔ اچھی زبردستی ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ جب میاں صاحب خود ہی بیمار پڑے ہیں تو وہ تمہاری بہو کی تماداری کیا کریں گے؟ بیٹا، بڑھیا اچانک گر گرا کر بولی، مجھے بس 2 باتیں کر لینے دو میاں صاحب سے، میری دل کو تسلی ہو جائے گی۔ میں جھلا کر بڑھیا کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ اندر سے میاں صاحب کی آواز ابھری، شاہد علی، اس بیچاری کو اندر آنے دو میرے پاس، میں جانتا ہوں اس کی ضرورت بہت اہم ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔
وہ کب اور کس راستے سے واپس آئے یہ بات میرے فرشتوں کے علم میں بھی نہ آ سکی۔ میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات کے زیر اثر میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بڑھیا کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میاں صاحب نے اس کا دکھڑا سن کر اس کی بہو کے حق میں دعا کی تو وہ انہیں گود پھلا کر دعائیں دیتی ہوئی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میاں صاحب دوسرے لوگوں سے بھی ملتے رہے اور میں بت بنا کھڑا میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب کیسے غائب ہوئے اور کس طرح دوبارہ واپس آ گئے جبکہ ان کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آخر یہ سب کیا اسرار تھا؟ مغرب تک میاں صاحب نے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر جب میاں صاحب کی ساری ملاقاتی رخصت ہو گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور نقاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، شاہد علی، مجھے خیال ہے کہ تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا، لیکن میرا جانا ضروری تھا۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو خدا کا ایک نیک بندہ حشر کے روز میرا دامن گر ہوتا۔ اس نے مجھے سچے دل سے یاد کیا تھا، اس لیے میں جانے پر مجبور ہو گیا، لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کر ہی ڈالا، آخر آپ اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ حکم الہی، میاں صاحب نے مختصراً جواب دیا۔ کیا آپ کے دوست اجنا آپ کو لے گئے تھے؟ میں نے تجسس کے جذبے سے مجبور ہو کر دوسرا سوال کیا۔ وقت کا انتظار کرو شاہد علی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کبھی آشکار نہیں ہوتے۔ گو اب بھی میاں صاحب کے جواب سے میری تشفی نہیں ہو سکی، لیکن میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں معمول کے مطابق میاں صاحب کے پاؤں دبانے بیٹھا تو میاں صاحب خلاف توقع آج بھی مجھے کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں خاموش رہا، لیکن پھر میں نے پوچھ ہی لیا، ایک بات پوچھوں میاں صاحب؟ کہو، کیا آپ کو آج پھر کہیں جانا ہے؟ نہیں، میاں صاحب نے مختصراً جواب دیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر مجھے گھورنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میرا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہنے کے بعد میاں صاحب نے کہا، شاہد علی، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکم دیجئے میاں صاحب، میں نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ تو میاں صاحب بولے، یہ دنیا ایسی گتھی ہے شاہد علی جس کو سلجھانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کم لوگ اسے سلجھا پاتے ہیں، زیادہ تر خود الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک سرا پکڑ کر دوسرے سرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ درمیان سے شروع کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میاں صاحب، میں نے آہستگی سے کہا۔ ساری مسرتیں عارضی ہیں۔ جو تلخیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ میاں صاحب اپنی دھن میں کہتے رہے، سیاہ چیز پر سفیدی کے دھبے پڑتے ہیں تو سیاہی کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، لیکن سفید چیز پر سیاہی آ جائے تو پھر سیاہی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میاں صاحب اب بھی نہیں سمجھا کہ آپ کی باتوں کا مقصد کیا ہے۔ میں نے مدھم آواز میں کہا تو میاں صاحب میرے چہرے سے نظر ہٹا کر حجرے کی چھت کو تکتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ چھت کو گھورتے رہے اور پھر ایک آہ بھر کر بولے، شاہد علی، سب سے مہلک نشہ طاقت اور دولت کا ہوتا ہے۔ جو غرور کرتا ہے وہ ایک نسبتاً کم پائیدار چیز کی جانب راغب ہے۔ وقت بہت کاری چیز ہے۔ وقت ایک طوفان ہے جس کی لپیٹ میں آنے سے کوئی نہیں بچتا۔ انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی قوت رکھتا ہے اور جانور اس سے محروم ہے۔ لیکن اگر انسان ہی فہم و ادراک کا دامن چھوڑ دیں تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ بدتر بن جاتے ہیں۔
انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے شاہد علی۔ قناعت میں راحت ہے جو دولت میں نہیں۔ میاں صاحب آج خلاف معمول کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ فلسفہ زندگی پر وہ بڑی دیر تک یوں ہی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، پھر یوں ہی میری آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے بولے، کیا تم روحوں کو قبضے میں کرنے کا علم سیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو؟ جی ہاں۔ میں میاں صاحب کے اس اچانک سوال پر قدرے بوکھلا گیا۔ مگر شاہد میاں، ایک صبر آزما عمل ہے یہ۔ میاں صاحب کا لہجہ دوبارہ نرم پڑ گیا۔ کچھ سوچ کر بولے، میں خود بھی چاہتا ہوں میرے بچے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہیں بخش دوں۔ میری تمنا ہے کہ میرے بعد تم ضرورت مندوں کی خدمت کرو، لیکن کیا میاں صاحب؟ میں نے میاں صاحب کو خاموش ہوتا دیکھ کر تیزی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں میرے بیٹے، کچھ بھی نہیں۔ انسان کی ہر تمنا اگر پوری ہو جائے تو پھر زندگی میں تغیرات نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ حالات کے دھارے کا رخ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں موڑ سکتا۔ آپ زیادہ دیر گفتگو نہ کریں میاں صاحب، آپ کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے رواداری کا اظہار کیا تو میاں صاحب کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ کچھ دیر تک مجھے سپاٹ نظروں سے تکتے رہے، پھر ایک سر دبا بڑھ کر بولے، شاہد علی، اب میرا حال کچھ ٹھیک نہیں۔ کب مجھے یہاں سے جانا پڑے، سب کچھ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ تم روحوں کو طلب کرنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ میاں صاحب، میں دھڑکتے دل کے ساتھ بولا، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد؟ میاں صاحب نے مضطرب ہو کر کہا، خدا نہ کرے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ میاں صاحب زیادہ بات کرنے کی وجہ سے ہانپنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں گہرے غور و فکر کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے، پھر مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد علی، میری زندگی کا سفر اب اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بندوں کی خدمت کے قابل سمجھا، لیکن اب یہ سعادت مجھ سے بہت جلد چھن جائے گی۔ خدا کے لیے ایسے باتیں نہ کیجیے، میں جلدی سے بولا۔ آپ کا دم لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ظاہر داری کی باتیں مت کرو شاہد علی، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میاں صاحب بولے۔ پھر مجھے بازو سے تھام کر اٹھایا اور اپنے قریب پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، شاہد علی، آج کی رات تمہارے لیے بھاری ہے۔ آج رات سے تمہیں آیت کریمہ کا ختم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کو 30 راتوں میں 50,000 بار پڑھنے کے بعد تمہاری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ تم جس روح کو چاہو گے بلا لوگے اور وہ روح تمہارا حکم ماننے کے لیے پابند ہوگی۔ اتنا ضرور یاد رکھنا، مجھے یقین ہے تم انہیں جائز حکم دو گے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا میاں صاحب، میں نے اس وقت بڑی عقیدت سے کہا۔ اگر تم نے آیت کریمہ کا ختم اور وظیفے کا ورد ان راتوں میں مکمل کر لیا تو پھر تم بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ اب جا کر وضو کرو اور پھر نماز شروع کر دو۔ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے تمہیں اپنا وظیفہ ختم کرنا ہے۔ کیا میں یہ سب کچھ کر لوں گا میاں صاحب؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ خدا پر بھروسہ رکھو شاہد علی، وہ جسے نواز دے اور جسے چاہے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین کر ذلیل و خوار کر دے۔ میں نے میاں صاحب کی ہدایت پر اٹھ کر جلدی سے وضو کیا۔ میاں صاحب کی طلبی پر ابو الحسن آ گئے۔ میاں صاحب نے انہیں اشارہ کیا اور وہ مجھے پہاڑی کے ایک سنسان گوشے کی طرف لے گئے۔ میں نے اضطراب کے عالم میں اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے فجر سے پہلے تمام عمل ختم کرنا تھا اور یہ وقت اتنے بڑے وظیفے کے لیے بہت کم تھا۔ بہرحال میں نے خدا کا نام لیا اور ساری فکریں ذہن سے نکال کر اپنے وظیفے میں ڈوب گیا۔ شروع میں مجھے شدید تکان اور اکتاہٹ ہوئی۔ میرے اعصاب تکرار و ورد سے جواب دینے لگے۔ کئی بار میری زبان میں لکنت پیدا ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے منہ کو سی دیا ہو، مگر رات گئے میں نے
خود پر قابو پا لیا۔ میرے دل و دماغ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، ایک مست کر دینے والا نشہ۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری زبان از خود مشینی انداز میں وظیفے کا ورد کرنے لگی۔ مجھ پر وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں مراقبے میں تھا کہ فجر کی اذان پر مجھے ہوش آیا۔ رات کیسے گزری اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا۔ میں نے پہلی رات کامیابی سے مکمل کر لی، پھر کئی راتیں اور گزر گئی، یہاں تک کہ 18 راتیں گزر گئی۔ 18ویں دن اکبر میرے پاس آیا۔ اس کی بہن کی شادی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور میں نے میاں صاحب پر بات ٹال دی۔ اکبر سیدھا میاں صاحب کے پاس گیا اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اپنی بہن کی شادی میں 2-1 دن کے لیے پہاڑی سے لے جانا چاہتا ہے۔ میاں صاحب نے انکار کر دیا اور اکبر سے کہا، شاہد میاں 12 روز بعد تمہارے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے جا سکتے ہیں، تم اپنی بہن کی شادی ملتوی کر دو۔ ظاہر ہے میاں صاحب کا اشارہ حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اکبر کی بہن کی شادی میری وجہ سے ملتوی ہو گئی۔ میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ اکبر کا معاملہ تھا۔ میاں صاحب نے خود اس کی اجازت دے دی تھی۔ بقیہ 12 راتوں میں ابو الحسن کی رہنمائی میں اپنا وظیفہ مکمل کرتا رہا۔ تاوقتی کا وہ رات آ گئی جب مجھے یہ کام ختم کرنا تھا۔ اس رات مجھ پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ میں جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں میں اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ آج رات میں وہ وظیفہ مکمل کرنے والا تھا جس سے خلا میں بھٹکتی ہوئی روحیں میرے اشارے پر میرے قریب آ جائیں۔ اپنے اس عمل کی کامیابی کا جب مجھے خیال آیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں نہ جانے کی وہ دوشیزہ آئی جسے میاں صاحب عموماً طلب کرتے تھے، اور جو دنیا کی حسین ترین منتخب دوشیزاؤں میں سے یقیناً ایک ہوگی۔ میں نے اس کا خیال آنے اور اپنے نفس کی اس شرارت پر خود کو بہت سرزنش کی۔ میں نے اپنے غالوں پر 2-3 تھپڑ یا تماچے بھی مارے اور یہ سوچا کہ میں یہ وظیفہ نامکمل چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس غیر معمولی قوت و صلاحیت کا متحمل ہی نہ ہو پاؤں۔ مگر ابو الحسن مجھے لینے آ گئے اور میں ان کے پیچھے کسی ارادے کے بغیر چل پڑا۔ میں نے حسب معمول اپنا وظیفہ پورے استغراق اور توجہ سے مکمل کیا۔ فجر کی نماز پر ابو الحسن مجھے خوشی خوشی میاں صاحب کے پاس لے گئے، جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے شاہد علی، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میاں صاحب کا اشارہ پا کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بیٹھ گیا۔ اندرونی طور پر مجھے اپنے اندر ایک نئی اور پراسرار قوت جنم لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہد علی، اب تمہارا مستقبل خود تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اسے سنوار لو، چاہو تو اسے برباد کر دو۔ میاں صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹا، کسی چیز پر غور نہ کرنا، کبھی بھی نہیں۔ تم میرا اعتماد ہو، اسے ٹھیس نہ پہنچانا، نفس پر غالب ہی رہنا، نفس دھوکہ ہے، خدا تمہارے ساتھ رہے۔ میاں صاحب، میں نے میاں صاحب کے خاموش ہونے پر آہستہ سے پوچھا، میں نے آپ کے طفیل جو کچھ حاصل کیا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک بات مجھے اور بتا دیجئے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس روز رات کو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ قبل از وقت سب کچھ جان لینے کی کوشش مت کرو، شاہد علی وقت تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ میاں صاحب نے یہ جملہ بڑی بے چینی سے ادا کیا، پھر ایک سر دابڑ بھر کر بولے، خدا کی یہی مرضی تھی کہ میں تم کو وہ سب کچھ دے دوں جو اس نے مجھے دیا تھا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ کیا آپ میری خضر منزلت سے منہ پھیر لیں گے؟ میں نے میاں صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، یہ بھی تمہاری مرضی پر ہے شاہد علی، اگر تم نے کبھی مجھے یاد کیا تو میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میاں صاحب مجھے بڑی دیر تک بہت سارے وظیفے بتاتے رہے اور بڑی کارآمد نصیحتیں کرتے رہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے بیٹھا ان کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا رہا۔ باہر پو پھٹ
ہی تھی اور رات کا اندھیرا صبح کے نور کے سامنے سسکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میاں صاحب نے ساری جان سے کپ کپا کر بڑی رکت بھری آواز میں کہا، ابھی نہیں، مجھے شام تک کی مہلت اور درکار ہے۔ میں سمجھا نہیں میاں صاحب، میں نے میاں صاحب کا منہ حیرت سے تکتے ہوئے کہا۔ ان کے جملے کا مطلب میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ وقت بہت کم ہے شاہد علی، میری باتیں غور سے سنتے رہو۔ میاں صاحب نے ایک بار پھر مجھے نصیحتیں شروع کر دیں اور لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے قرآنی وظیفے بتاتے رہے۔ گفتگو کرتے وقت ان پر اچانک کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ گفتگو شروع کر دیتے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میاں صاحب کی نقاہت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن چہرے پر اس وقت بے تحاشا نور برس رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی عادت کے مطابق اس وقت بھی تسبیح کے دانوں پر تیز تیز گردش کر رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ میاں صاحب بلا تکان مجھ سے باتیں کیے جا رہے تھے اور زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کر رہے تھے۔ پھر جب باہر ان کے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو میاں صاحب نے کہا، شاہد علی، مجھے سہارا دے کر باہر لے چلو۔ آج میں خود چل کر اپنے عقیدت مندوں کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب ان کا اصرار زیادہ ہوا تو میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور ان کا سارا بوجھ خود پر لے لیا۔ عقیدت مندوں نے میاں صاحب کو حجرے سے باہر آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے قریب آ گئے۔ میاں صاحب اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیتے رہے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، شاہد علی، تم اکبر کے پاس جاؤ جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی بہن کی شادی ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، مگر میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر… میں اب بھی اپنا جملہ پورا نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب گرج کر بولے، وعدہ کیا ہے، جاؤ، میں شام تک تمہارا ضرور انتظار کروں گا، عصر سے پہلے آ جانا، جاؤ، خدا حافظ۔ میں بادل ناخواستہ اٹھ کر بوجھل قدموں سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ کوئی 7 سال بعد میں شہر کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جہاں انسان رہتے تھے۔ یہ سارا ماحول مجھے اجنبی لگ رہا تھا، خود میں بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ میری داڑھی کے بال بہت بڑھ چکے تھے، مگر آبادی کے سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پہاڑی کے اوپر بارہا میاں صاحب کے ساتھ مجھے دیکھا تھا۔ چنانچہ میرے نیچے اترتے ہی بہت سے لوگ میرے قریب آ گئے اور مجھے سواری کی پیشکش کی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر ایک پرانے تانگے والے کا اصرار دیکھ کر مجھے اس کے تانگے میں بیٹھنا ہی پڑا۔ تانگا چلا تو اس کے پیچھے ایک ہجوم چلا۔ لوگ اشتیاق اور وارفتگی سے میرے تانگے کے پیچھے دوڑ رہے تھے، کوئی میرا ہاتھ چومتا تو کوئی سلام کرتا، کوئی اپنے بچے کا سر آگے کر دیتا کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں، کوئی میری جوتیوں کو چھونے کی کوشش کرتا۔ تانگے کی رفتار لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے بہت کم ہو گئی تھی۔ تانگا میری جانی پہچانی سڑکوں سے گزر رہا تھا اور میں اپنی نظروں سے بدلتے ہوئے بازار اور مکانات دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر ایک جگہ میری نظر ٹھہر گئی۔ سامنے بیرسٹر راشد حسین کی عالیشان کوٹھی مجھے نظر آئی۔ اس عمارت میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین کا مکان نظر آتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اشتعال انگیز نظروں سے بالکنی کی طرف دیکھا جہاں کوئی نوجوان لڑکی میرے تانگے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ لڑکی بیرسٹر کی راشد حسین کی ہے، بلکہ یہ لڑکی بیرسٹر راشد حسین کی ہے اور اس کا نام ثمینہ ہے۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس لڑکی سے میری آنکھیں چار ہو گئیں اور وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہا میں تانگے سے اتر پڑوں اور اس عمارت کو آگ لگا دوں، مگر میں نے جلد ہی ایک عمل پر اپنے منتشر ذہن کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر لیا۔
اکبر کی بہن کی شادی میں میری شرکت رسمی سی رہی۔ میں نے میاں صاحب کی ابتر حالت کا تذکرہ کر کے اس سے معذرت چاہ لی اور اس کی بہن کو دعائیں دیتا اور دولہے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتا ہوا ظہر کے فوراً بعد پہاڑی پر پہنچ گیا۔ میاں صاحب اپنے عقیدت مندوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے میرے لیے راستہ بنایا اور میں تیز قدموں سے میاں صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ تم آ گئے شاہد علی؟ میاں صاحب نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ میں تمہارا منتظر تھا، آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ تم صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ میں معذرت خواہانہ انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہجوم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب مجمع پر گہری خاموشی طاری ہو گئی اور خاصی دیر گزر گئی، لوگ میاں صاحب کے ارشادات عالی سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گئے تو بروقت تمام یوں مخاطب ہوئے۔ میرے عزیزو، خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ میرا زمانہ ختم ہوا، ہر شخص جانے کے لیے آتا ہے، سو میں بھی چلا۔ مجھے اجازت دو اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میاں صاحب کا جملہ ختم ہوا تو عقیدت مندوں میں کہرام مچ گیا۔ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری حالت بھی غیر ہو گئی۔ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، میرے بعد شاہد علی تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ خدا انہیں حق کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ لوگوں نے میاں صاحب کی تائید کی۔ اس کے بعد میاں صاحب کے جسم پر شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے بمشکل تمام لوگوں کو خدا حافظ کہا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں انہیں اندر لے جاؤں، مگر انہیں وہاں سے اٹھانے والا میں اکیلے نہیں تھا۔ ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا۔ وہ میاں صاحب کو اٹھا کر حجرے میں لے اور چارپائی پر پورے احترام کے ساتھ لٹا دیا۔ باہر ایک ماتم بپا تھا۔ عقیدت مندوں کی صفوں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں نے دھاڑیں مار مار کر رونا اور پچھاڑیں کھانا شروع کر دیں۔ میں میاں صاحب کے جسم پر چادر ڈال کر باہر آ گیا اور روتے ہوئے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے صبر کی تلقین کی۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر دیوانوں کی طرح میرے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ آنسوؤں میں نہا کر جب میں انہیں حوصلہ رکھنے اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد دوبارہ حجرے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میاں صاحب کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی اور صرف طوطے بین کر رہے تھے۔ ان میں ایک طوطا وہی تھا جس کی آواز انسانوں جیسی تھی اور جسے میاں صاحب برا بلا کہتے تھے۔ اس کی حالت عجیب تھی، وہ پنجرے میں بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دینا چاہی، وہ میرے اشارے پر خاموش ہو گیا، مگر میں نے اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میاں صاحب سب کو اداس کر گئے تھے۔ حجرے کے باہر جو ہجوم تھا، اس کی سسکیوں کی آواز مجھے حجرے میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت بے حد تنہائی محسوس ہوئی۔ میں حجرے کے باہر آ گیا جہاں لوگوں کے ازدحام نے بھر کر میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اس وقت ایک عجیب احساس سربلندی اور افتخار نے میرے ذہن کو آسودہ کیا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مضطرب لوگوں کو دیکھا۔ مجھے ان سب میں اپنا قد بلند معلوم ہوا۔ میرا جی چاہا کہ میں ان سب کو اپنی آغوش میں لے لوں، میں ان کا سایہ بن جاؤں۔ میں نے اپنے لیے لوگوں کی نگاہوں میں حسرتیں اور عقیدتیں دیکھیں۔ میں بہت دیر تک خاموش ان کے سامنے کھڑا رہا۔ شام ہونے لگی تھی، سو میں نے انہیں وہاں سے جانے کی تلقین کی۔